اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسان اور جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے ہر فرد کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں ہر طبقے کے لیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے ضامن ہیں۔ کوئی شخص اس دنیا میں یا آخرت میں نجات چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایات نازل فرمائی، ان میں ایک قسم وہ ہے کہ جس کو ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں کو نماز کے اندر تلاوت نہیں کرتے۔ وہ وحی جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوب اور قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور وہ وحی جو نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی اس کو وحی غیر مطلوب اور حدیث کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات قرآن بھی ہیں اور آپ کی ہدایات احادیث بھی ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک برحق ہے۔ اس کے کسی ایک لفظ کا انکار کر دینا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح جو احادیث ہیں، جب یہ پتہ ہو کہ یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا اعتقاد اور یقین ہو، اور پھر بھی اس کا انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو نازل ہوا اس میں بعض آیات وہ ہیں کہ جن کی تلاوت بھی باقی ہے، ان کا حکم بھی باقی ہے، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس آیت کا حکم ختم کر کے اس کے متبادل دوسری آیت آ گئی، یا اس کے مد مقابل حدیث متواتر ہے جس میں اللہ پاک کی ہدایات موجود ہیں۔ اب یہ حکم نہیں، یہ حکم ہے، اسے کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایسی آیات بھی ہیں، اسی طرح ایسی احادیث بھی ہیں۔ اب یہ بات معلوم کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں، یہ وہی شخص معلوم کر سکتا ہے کہ جس کے پاس علم شریعت اور دلائل شریعت، علم ناسخ، علم منسوخ موجود ہو۔ یہ میں نے علم کا ایک رخ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کے کلمہ گو ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پڑھیں، ان ہدایات کو سمجھیں، ان ہدایات پر عمل کریں، اور ان ہدایات کو پورے عالم میں پھیلانے کی فکر کریں اور جد و جہد کریں، اور اپنی ہمت اور استطاعت کی حد تک ہم محنت کریں۔ اب یہ ایک خاص فرد کا کام نہیں ہے، یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، مردوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی ہے۔ یہ کام اور یہ ذمہ داری سفید کی بھی ہے، کالے کی بھی ہے۔ یہ ذمہ داری ایک بادشاہ کی بھی ہے اور ایک محکوم کی ہے، حاکم اور محکوم دونوں کی ہے، اور یہ ذمہ داری تمام احباب کی ہے۔ اسی طرح حضرات کی بھی ہے، خواتین کی بھی ہے، یہ ذمہ داری سب کی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم پڑھیں قرآن کریم کو، ہم پڑھیں احادیث کو، ہم پڑھیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مبارک فرامین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کو ہم پڑھیں، کہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ میری بات بہت توجہ سے سمجھیں۔ یہ قرآن کریم، احادیث، جو وحی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے نام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہے۔ ظاہر ہے یہ عربی زبان میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، نہ ہماری قومی زبان عربی ہے، نہ ہماری مادری زبان عربی ہے، نہ ہماری علاقائی زبان عربی ہے، لیکن پیغام ہمارے نام پر ہے۔ ہم اس بنیاد پر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ پیغام عربی میں ہے اور ہمیں عربی آتی نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس پیغام کو پڑھیں اور اس پیغام کو سمجھیں۔ کوئی عذر اس کا ہمارے پاس نہیں ہو سکتا قیامت کے دن کہ چونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تھی اس لیے ہم نہیں دین کو سمجھ سکے۔ توجہ سے بات سمجھیں۔ میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے ایسا بتائیں کہ جس کے موبائل میں ایک میسج آئے، وہ میسج کورٹ کی طرف سے ہو، گورنمنٹ کی طرف سے ہو، اور اس شخص کے نام ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ میسج کورٹ کا ہے، عدالت کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے، اور ہے میرے نام پہ، لیکن اس کو زبان نہ آتی ہو اور اس میسج کو نظر انداز کر دے۔ ایسا ممکن نہیں۔ وہ کسی سے میسج کو پڑھے گا اور ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس کو دیکھے گا، گوگل پہ اس کا ترجمہ کرے گا، جو کر سکا وہ کرے گا۔ اس بنیاد پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ مجھے زبان نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام ہے، ایک میسج ہے اور ہمارے نام ہے، ہم اس بنیاد پہ کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ زبان ہمیں آتی نہیں ہے؟ اس زبان کو سمجھانے والے موجود ہیں، اس زبان کو پڑھانے والے موجود ہیں، تو ہم کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ بات بہت توجہ سے آپ سمجھیں۔ مجھے بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آڈیو بھیجتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اردو میں لکھ کر بات کریں تو مجھے سہولت ہوتی ہے، وہ پھر وائس بھیج دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو پڑھو، پھر وائس بھیج دیتے ہیں۔ اور کبھی وہ بعد میں انگلش میں لکھ دیتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں اردو میں۔ اب بس اوقات بات سمجھانے کے لیے واپسی میں کال کر لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے بتائیں، میں آپ سے جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ اردو میسج کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضرت مجھے اردو نہیں آتی، میرے موبائل میں سسٹم نہیں ہے، میں اردو لکھ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ میرے ساتھ چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے مراد آپ نہیں، میرا مخاطب ہے۔ مجھے بتائیں اگر کسی شخص کو، میں نے کہا میں نام آپ کا لے رہا ہوں، یہ نہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے حوالے سے، میں ایک عمومی سی بات کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو کینسر جیسی بیماری ہو یا کوئی اور شدید قسم کی بیماری لگ جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر آپ کی اردو زبان نہیں سمجھتا، اس نے انگریزی میں تعلیم حاصل کی ہے، وہ کہتا ہے بھی مجھ سے علاج کرانا ہے تو مجھے آپ انگلش میں اپنی بیماری لکھ کر دو، تو کیا آپ کسی سے لکھوائیں گے؟ کوشش کریں گے؟ دو پیسے دے کے انگریزی میں لکھوا لیں گے؟ یہ ایسی بیماری میں مر جائیں گے، ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے؟ کہا جی لکھوائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بیماری میری ہے، مجھے زبان آ نہیں رہی، اس کے بغیر ڈاکٹر صاحب نے علاج نہیں کرنا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو آپ کوشش کریں گے۔ تو جب اگر یہ پتہ ہو کہ مسئلہ میرا ہے، ضرورت میری ہے، بتانے والے کو یہ زبان نہیں آ رہی، میں اس کی زبان میں پوچھوں گا تو میری ضرورت پوری ہوگی، تو پھر آپ کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ انہوں نے کہا جی واقعتاً میری غلطی ہے، مجھے احساس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بات کو سمجھو۔ اب اس وقت ہم نے اس پر بہت غور کیا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، کرۂ ارض پہ بسنے والے ہر فرد کے نبی ہیں، ہر فرد کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام ہر فرد کے نام لے کر آئے ہیں، اور اس پیغام کو ہم نے پڑھنا ہے، اس پیغام کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور مزید لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔
اب کیسے کریں؟ یہ تو درجہ اسباب میں آج کے دور میں بظاہر ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر فرد تک سفر کر کے پہنچیں، یا ہر فرد سفر کر کے ہمارے پاس آئے اور ہم سب کو ایک جگہ بٹھا کر پڑھائیں، ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ ہر فرد کو یہ دین کیسے پڑھائیں، ہم یہ قرآن کیسے سمجھائیں، احادیث کیسے سمجھائیں، قرآن اور احادیث سے جو ثابت عقائد ہیں وہ کیسے سمجھائیں، مسائل کیسے سمجھائیں، یہ اخلاق کیسے سمجھائیں، یہ دین کیسے سمجھائیں، اس کا حل ہو کیسے۔